اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس غلط نظریے کی اصلاح فرمانی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اور جیسے باقی انبیاء ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، خدائی کے حصے دار نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت گزار فرما بردار بندے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا نبی اور رسول ہے، اور اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کے اندر، پنگھوڑے کے اندر، ماں کی گود کے اندر جو باتیں کی ہیں بطور معجزہ کے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شان یہ ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ میرے سے پہلے جو پیغمبر رسول نبی گزرے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جو کتاب دی گئی ہے تورات، میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں گا، پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں گا کہ اس کے اندر جو توحید کی بات آئی ہے برحق ہے، اس کے اندر جو رسالت کی بات آئی ہے برحق ہے، اس کے اندر جو قیامت آخرت کی بات آئی ہے برحق ہے۔ میں اصول دین کی تصدیق کرنے والا ہوں گا، تورات کتاب کے مسائل احکام کی تصدیق کرنے والا ہوں گا، اور دوسرا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری بے ادبیوں گستاخیوں کی وجہ سے بطور سزا کے جو بعض حلال چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی تھیں، تو دوبارہ اللہ پاک میری شریعت میں ان کو حلال قرار دے گا۔ یہودیوں پر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یہودیوں پر ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھیں بطور سزا کے۔ اور ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے، گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے رزق حلال سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے، دھوکہ کر کے، رشوت لے کے، سود لے کے میں اپنا روزی بڑھا رہا ہوں، مال بڑھا رہا ہوں، بچوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں، زیادہ کمائی کر رہا ہوں، لیکن اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بندہ رزق حلال سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ان یہودیوں کی بھی بعض نالائکیوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی نحوست کے طور پر بہت ساری حلال چیزیں اللہ نے ان پر حرام کر دی تھیں بطور سزا کے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری دوسری شان یہ ہوگی وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ ان بعض چیزوں کو جو تم پر بطور سزا کے حرام قرار دی گئی تھیں، دوبارہ اللہ تبارک و تعالی میری شریعت میں ان کو حلال قرار دے دے گا۔ کوئی بھی شریعت ہوتی ہے، مسائل احکام ان کے دو حصے ہوتے ہیں، بعض کو اصول دین کہتے ہیں اور بعض کو فروع دین کہتے ہیں۔ اصول دین تمام انبیاء کے متفق ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اصول دین ایک ہے۔ البتہ فروع، جزئی احکام جس کو شریعت کہتے ہیں، احکام شریعت کہتے ہیں، ان میں بعض انبیاء کی شریعتوں میں ایک دوسرے سے فرق ہے۔ انہی فرقوں میں سے ایک فرق یہ بھی ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہودیوں پر بعض چیزیں حرام تھیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں انہی چیزوں کو عیسائیوں پر حلال قرار دیا گیا ہے۔ اور ہمارا جو دین اسلام ہے، آدم علیہ السلام سے جو دین شروع ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک پروان چڑھتا رہا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے وہ دین کامل اکمل مکمل ہوا ہے۔ وہی دین جو شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، وہ مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے، مختلف حالات سے گزرتے ہوئے آ کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کامل ہوا ہے، دین اکمل ہوا ہے۔ اس لیے کسی اور نبی کے دین کے بارے میں یہ اعلان نہیں کیا گیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہودیوں نے کہا ہے، عیسائیوں نے کہا ہے کہ اگر یہ آیت، یہ شان ہمارے دین کی ہوتی تو ہم جس دن ہمیں یہ اعلان ہوا تھا کہ تمہارا دین کامل مکمل اللہ کا پسندیدہ ہے تو ہم اس دن کو بطور عید کے مناتے، اتنا بڑا اعزاز ہوتا ہمارے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کے فرمایا کہ تم تو ایک عید مناتے اور جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں۔ ایک اس وجہ سے کہ یوم عرفہ یوم حج تھا، میدان عرفات میں آیت نازل ہوئی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر حج کا دن تھا ہمارے لیے بطور عید کے تھا، اور دوسرا حج اکبر تھا یعنی جمعہ کا دن بھی تھا، اس لیے جمعہ بھی ہمارے لیے بطور عید کے ہے۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامل اکمل مکمل فرمایا۔ ہر نبی سے 2 باتوں کا عہد لیا گیا، ہر نبی سے 2 باتوں کا عہد لیا گیا۔ نمبر 1، اپنے دین پر عمل کرے گا اور بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دے گا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اپنی امت کو کہے گا کہ تم میں سے جس کی عمر میں زندگی میں آ جائے یا اس کی اولاد در اولاد میں، تو پھر اس کا دین کو ماننا، اس پر ایمان لے آنا جو میرے بعد نبی رسول آئے۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے یہ اعلان کروایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ آقا نے فرمایا انا العاقب والعاقب من لا نبی بعد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری اور کامل اکمل دین ملا۔ اب اس دین میں کسی کمی بیشی تغیر تبدل کی نسخ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے دینوں میں سے آنے والا بعد والا دین بعض احکام کو منسوخ کر دیتا، بعض نئے احکام شامل ہو جاتے تھے۔ تیسری شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی یہ ارشاد فرمائی، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے معجزات لے کے آؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات جن کا تذکرہ پیچھے ہوا۔ کوڑ کی بیماری والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، لا علاج مرض ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مادرزاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مردے کو قم باذن اللہ کہتے ہیں، وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن یاد رکھیے، جتنے بھی سابقہ نبی گزرے، ہر نبی کا معجزہ اس نبی کے ساتھ چلا گیا، ختم۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و ختم نبوت نے چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن مجید قیامت تک ہے۔ اور یہ قرآن ایک معجزہ نہیں ہے،
اس کی ہر آیت مستقل معجزہ ہے، اس لیے کہ کفر کو چیلنج کیا گیا ہے، کوئی ایک آیت اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ 6666 یا اس سے کم و بیش جو بھی آیات قرآنیہ ہیں، ہر ایک قرآن کی آیت مستقل معجزہ ہے، اور یہ معجزہ آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود ہے، صبح بھی موجود ہے، شام بھی موجود ہے، اور وہ چیلنج آج بھی کفر کو موجود ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن انسان کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تمہیں چیلنج ہے کہ تم اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ، اور وہ نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ لم تفعلوا، نہیں کر سکے ہو، ماضی میں جہد ہے، ولن تفعلوا، اور ہرگز ہرگز آئندہ بھی نہیں کر سکو گے، یہ قرآن کا چیلنج ہے ان کو۔ تو فرمایا میں تمہارے پاس معجزے کے ساتھ آؤں گا، اور معجزہ نبی کا اللہ کا فعل ہوتا ہے اور دلیل نبوت ہوتا ہے، نبی کی نبوت کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ فرمایا جب میں اس شان کے ساتھ تمہارے ساتھ آؤں گا اور تمہیں بتلا رہا ہوں، تو پھر میرا حکم یہ ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو، اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کرو، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اور اللہ کے ڈر کا تقاضا کیا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم نہ چھوٹے اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ جب میرے دل میں ڈر ہوگا باپ کا تو میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے باپ ناراض ہو، میرے دل میں ڈر ہوگا استاذ کا تو میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے استاذ مجھے سزا دے، میں ڈر رکھتا ہوں استاذ کا۔ تو اللہ کے ڈر کا معنی یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، کوئی نیکی چھوٹے نہیں، اور کوئی گناہ ایسا جس کا سرزد ہو، کوئی گناہ سرزد ہو نہیں، یہ تقوی ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اب تقوی کی شکل کیا ہو تو یاد رکھیے ہر زمانے کے اندر تقوی کی شریعت یہ ہے کہ وقت کے نبی کی غلامی کرو۔ آج بھی تقوی کی نشانی یہی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جاؤ، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، لباس میں بھی، شکل و صورت میں بھی، شادی خوشی میں بھی، رہن سہن میں بھی، لین دین میں بھی، معاملات میں بھی، اجتماعی کاموں میں بھی، انفرادی کاموں میں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، سچے سچے عاشق بن جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مر مٹنے والے بن جاؤ، آپ کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ، آپ کی شریعت کے چوکی دار بن جاؤ، بس یہی تقوی ہے۔ تو فرمایا وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام تقوی کی نشانی یہ بتلا رہے ہیں شکل کہ تم میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی، بے شک میرا اللہ وہی پروردگار ہے، ان اللہ ربی، مجھے بھی پالنے والا وہ ہے، میرا بھی پروردگار وہ ہے، وَرَبُّکُمْ، اور تمہارا پالنے والا، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اور جب وہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے، عالم ارواح میں تھے تب بھی اسی نے پالا، ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی اسی نے پالا، ماں کی گود میں تھے تب بھی اسی نے پالا، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، قبر میں چلے جائیں گے تب بھی اسی کے ساتھ معاملہ، آخرت میں ہوں گے تب بھی اسی کے ساتھ معاملہ، جنت میں چلے جائیں گے تب بھی اسی کی نعمتوں پر پلیں گے۔ تو فرمایا پالنے والا وہ ہے تو پھر حق ہے فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو۔ ہر وہ کام جو اس لیے کیا جائے کہ مرنے کے بعد مجھے اس کی جزا ملے، یہ عبادت ہے۔ ایسا کام کبھی بھی مخلوق کے لیے نہیں کرنا، ایسا کام ہمیشہ کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ فَاعْبُدُوهُ، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔
یہ صراط مستقیم ہے جو تم نے سورہ فاتحہ میں مانگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں امام، مقتدی، منفرد، مرد عورت، رات دن نماز پڑھنے والا، فرض نفل واجب سنت پڑھنے والا، جہری سری نماز پڑھنے والا، ہر بندہ سورۃ فاتحہ میں اللہ سے یہی مانگتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ھذا صراط مستقیم۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ہو، وقت کے نبی کی اطاعت ہو، اللہ کی عبادت ہو۔ یہ تین باتیں ارشاد فرمائیں اور اس پر فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ باقی میرے بھائیوں، موت تو سر پہ کھڑی ہے، موت تو سر پہ کھڑی ہے۔ نکال دو خیال کہ موت کب آئے گی تو دیکھا جائے گا، موت تو سر پہ کھڑی ہے۔ چاروں طرف موت کے اعلان نہیں سنتے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے، بولتے بولتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، اسی وقت روح پرواز کر گئے۔ تو اس موت کے لیے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کر لو، ورنہ موت کے بعد پھر کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا، نہ قوم ہوگی، نہ برادری ہوگی، نہ رشتہ داری ہوگی، نہ مالداری ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا میرے بھائیوں، سوائے ان اعمال کے جو ہم لوگ کر کے جائیں گے، اور سوائے ان نظریات اور عقائد حقہ اور صحیحہ کے جو ہم دنیا میں اپنے دل دماغ میں بٹھا کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے۔